بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام شاہدہ رسول ہے۔ میرا تعلق بہاور نگر کے قریب ایک گاؤں سے ہے۔ یہ کہانی میرے گھر کی ہے، میری اپنی بیٹی کی ہے۔ آپ سب بہن بھائیوں کو یہ کہانی آج اس لیے سنانے جا رہی ہوں کیونکہ میں چاہتی ہوں میں تو نہ سنبھل سکی مگر آپ لوگ وقت آنے سے پہلے سنبھل جائیں۔ میں شاہدہ رسول اپنے والدین کی اکلوتی بیٹی تھی۔ اپنے ہی وہ فضاد کے ساتھ شادی ہوئی اور بیاہ کے بعد بھی اسی گاؤں سے رخصت نہیں ہوئی کیونکہ میری پھپھو کا گھر بھی اسی گاؤں میں ہی تھا۔ شادی ہوئی تو شادی کے 2 سال بعد اللہ تعالیٰ نے مجھے جڑواں بیٹیوں سے نوازا۔ خاندان میں پہلی بار کسی کے ہاں 2 جڑواں بچے پیدا ہوئے تھے۔ بے شک یہ دونوں بیٹیاں تھیں مگر پھر بھی میرے گھر والے بچیوں کے ننیان دیال والے سب پھولے نہیں سما رہے تھے، اور میں جو ان جڑواں بچوں کی ماں تھی مجھے تو خبر بھی نہ ہو سکی کہ میں نے 2 بچیوں کو جنم دیا، کیونکہ بچیاں میرے پاس صرف اسی وقت آتی تھی جب وہ بھوک سے رونے لگتی تھی، ورنہ وہ کبھی کسی کے پاس تو کبھی گھر میں کسی نے انہیں اٹھایا ہوتا تھا۔ خوب لاڈ پیار محبت شفقت کی چھاؤں تلے میری بچیاں پروان چڑھ رہی تھیں، مگر میری بچیوں میں سے ایک بات مختلف تھی۔ عام طور پر جڑواں بچے بالکل آپس میں ملتے جلتے ہیں مگر میری بچیاں ایسی نہیں تھیں۔ میری بچیاں شکل میں بھی ایک دوسرے سے مختلف تھی، عادت و اطوار میں بھی ایک دوسرے سے مختلف تھی۔ جیسے جیسے وہ دونوں بڑی ہو رہی تھیں ان کا یہ فرق واضح نمایاں ہو رہا تھا، بلکہ اب تو اکثر لوگ یہ ماننے سے انکار ہی کر دیتے تھے کہ یہ دونوں جڑواں بہنیں ہیں۔ ویسے تو دونوں کی عمریں ایک ہی تھی مگر میری پہلے پیدا ہونے والی بیٹی جو کہ بڑی تھی اس کا نام شازیہ تھا اور اس سے 10 منٹ بعد پیدا ہونے والی بیٹی کا نام فوزیہ تھا۔ شازیہ اور فوزیہ ایک دوسرے سے نہ صرف شکل و شباہت میں مختلف تھی بلکہ ان دونوں کے مزاج بھی ایک دوسرے کے الٹ تھے۔ شازیہ بہت ہی دھیمے مزاج کی بچی تھی، خاموش رہنے والی، سمجھدار، ہر معاملے کو بڑی سمجھداری سے ہینڈل کرنے والی بچی تھی، جبکہ فوزیہ نہایت شوخ، چنچل، چلبلی، ضدی اور اپنی بات منوانے والی بچی تھی۔ دونوں بچیاں اگر الگ الگ پیدا ہوتی تو ہم یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ شاید کسی بچے کو توجہ کم ملی ہے یا کسی بچے کو توجہ زیادہ ملی ہے اور اس لیے اس طرح کا برتاؤ کر رہا ہے، مگر چونکہ یہ دونوں بچیاں تو جڑواں تھیں، ان دونوں کو ایک جیسی محبت ملی تھی، ایک جیسا لباس پہننے اوڑھنے کی تمام چیزیں، کھلونے وغیرہ سب کچھ ایک جیسا ملتا تھا، مگر پھر بھی ان کی طبیعت، ان کے مزاج ایک دوسرے سے بہت مختلف تھے۔ خیر وقت گزرتا رہا، شازیہ اور فوزیہ لڑکپن سے اب جوانی میں قدم رکھ چکی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے شازیہ اور فوزیہ کے بعد اور کسی اولاد سے نہیں نوازا تھا، یہ دونوں بچیاں ہی میری کل کائنات تھی، اور میں نے بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے جو اس نے مجھے دیا ہے اسی کا شکر ادا کیا اور اسے سینے سے لگا لیا۔ شازیہ اور فوزیہ دونوں نے اپنی اسکول کی تعلیم ختم کر لی اور اب وہ دونوں کالج میں داخلہ لے چکی تھی۔ شاید یہی وہ دن تھے جب ہماری بربادی کا آغاز ہو چکا تھا اور ہم اس سے بے خبر تھے۔ ہم گاؤں میں رہنے والے سادہ سے دیہاتی لوگ تھے، شہری لوگوں کی طرح الگ الگ بچے کے پاس موبائل فون نہیں تھا۔ شازیہ اور فوزیہ دونوں کو کالج جانے کے لیے ان کے ابا نے رکشہ لگوا کر دیا تھا۔ رکشے میں وہ کالج جاتی اور رکشے میں ہی واپس آتی۔ ایک رات شازیہ میرے پاس آئی، چہرے سے بڑی الجھی ہوئی محسوس ہو رہی تھی، اپنے ہاتھوں کی انگلیاں مروڑتے ہوئے میرے پاس بیٹھی۔ اس کی شکل دیکھ کر ہی مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ مجھ سے کچھ کہنا چاہتی ہے۔ اس کے کچھ بھی بولنے سے پہلے ہی میں نے کہہ دیا، ہاں بیٹا کیا بات ہے، کہو کیا کہنا چاہتی ہوں۔ وہ کہنے لگی، اماں آپ کو ایک بات بتانا چاہتی ہوں مگر مجھے یہ نہیں معلوم کہ یہ صرف میرا شک ہے یا واقعی کوئی ایسی بات ہے۔ شازیہ کے منہ سے بے ربط سے جملے نکل رہے تھے۔ میں نے کہا، بیٹا تم مجھے بات تو بتاؤ، بات کیا ہے؟ بعد میں یہ بھی کنفرم کر لیں گے کہ یہ شک ہے یا واقعی سچ ہے۔ وہ کہنے لگی، اماں جب میں رات کو سو جاتی ہوں نا تو مجھے فوزیہ کے بستر سے ہلکی ہلکی باتیں کرنے کی آواز سنائی دیتی ہے، اس کے بستر میں سے ہلکی روشنی بھی نکلتی ہے، یوں محسوس ہوتا ہے جیسے اس کے پاس موبائل ہے اور وہ کسی سے بات کرتی ہے چھپ چھپ کر۔ شازیہ کی بات سن کر میں حیران پریشان رہ گئی۔ میں نے کہا، یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہمارے گھر میں تو کوئی موبائل ہی نہیں، ایک ہی موبائل ہے وہ تمہارے ابا کے پاس ہوتا ہے۔ اور وہ کہنے لگی، ہاں اماں اسی لیے تو میں پریشان ہوں اور سوچ رہی ہوں یہ نہ ہو میرا یہ شک غلط ثابت ہو اور الٹا مجھے ہی ڈانٹ پڑ جائے۔ میں آگے بڑی، شازیہ کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، تم فکر مت کرو، تم نے بہت اچھا کیا جو مجھے یہ بات بتا دی، اب آگے میں خود دیکھ لوں گی۔ مجھے یہ بتاؤ وہ کس وقت بات کرتی ہے؟ اس نے کہا، اماں رات 12 بجے کے بعد، جب اسے یقین ہو جاتا ہے جب سب سو گئے ہیں۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے اب تم خاموش رہنا،
اسے پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ تمہیں اس بارے میں شک پڑ چکا ہے۔ کہنے لگی ٹھیک ہے امی۔ شازیہ اٹھ کر اپنے کمرے میں جا چکی تھی مگر میری نیند اڑ چکی تھی، اور پھر اگلے ہی دن میں 11 سے 12 بجے کے قریب ننگے پاؤں اپنی بیٹیوں کے کمرے میں پہنچی اور دبے قدمیں فوزیوں کے بستر کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی۔ واقعی شازیہ کی بات ٹھیک تھی، اس کے بستر سے ہلکی روشنی باہر نکل رہی تھی۔ میں نے ایک جھٹکے سے چادر فوزیہ کے اوپر سے کھینچ دی۔ فوزیہ کے ہاتھ میں موبائل تھا اور چہرے پر مسکراہٹ۔ مجھے اپنے سامنے دیکھ کر وہ ہکا بکا رہ گئی۔ تیز رفتاری سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ موبائل فوراً اس نے اپنی ٹانگ کے نیچے چھپا لیا۔ میں نے ہاتھ آگے بڑھایا اور کہا یہ موبائل مجھے دے دو۔ وہ ہکلاتے ہوئے کچھ کہنے کی کوشش کر رہی تھی کہ میں نے ایک زوردار تھپڑ اس کے چہرے پر رسید کیا اور کہا اب مجھ سے بہانے بازی کرنے کی ضرورت نہیں، میں دیکھ چکی ہوں کہ تم موبائل پر کسی سے بات کر رہی تھی۔ میں تمہارے منہ سے کچھ بھی سننا نہیں چاہتی، مجھے صرف یہ موبائل چاہیے۔ فوزیہ نے اپنے ٹانگ کے نیچے سے موبائل نکالا اور میرے حوالے کر دیا۔ اگلے دن ہی میں نے اپنے شوہر کو تمام بات بتا دی۔ میں ان عورتوں میں سے نہیں تھی جو اپنے شوہروں سے بات چھپاتی تھی۔ میرا ماننا تھا ماں باپ دونوں کو اولاد کے بارے میں ہر اونچ نیچ کی خبر ہونی چاہیے، اس لیے میں نے یہ بات بھی اپنے شوہر کو بتا دی اور موبائل بھی اپنے شوہر کے حوالے کر دیا۔ میرے شوہر نے فوراً فوزیہ کو اپنے پاس بلایا، اسے پیار سے سمجھانے کی کوشش کی۔ اسے بتایا بیٹا یہ غلط راستہ ہے، یہاں پر چلنے والے اوندے منہ گہری کھائیوں میں گرتے ہیں، اور تم تو بیٹی ہو۔ فوزیہ نے مدھم آواز میں کہا ابا میں کوئی غلط کام نہیں کر رہی تھی، میں بس ایک لڑکے سے بات کرتی تھی۔ فوزیہ کے ابا نے فوراً اسے ٹوک دیا اور کہا بیٹا یہ بھی غلط بات تھی کہ کسی نامحرم سے بات کرنا تمہارے نزدیک غلط بات نہیں ہے، تمہیں اندازہ بھی نہیں ہے کہ تم کس دلدل میں قدم رکھ چکی ہو۔ خیر بہت سمجھانے بجھانے کے بعد میرے شوہر نے موبائل فوزیہ سے واپس لے لیا۔ بعد میں ہمیں فوزیہ کی زبانی پتہ چلا وہ موبائل بھی اسے کالج جاتے ہوئے کسی لڑکے نے ہی دیا تھا۔ اس لڑکے سے ملاقات بھی کالج کے راستے میں ہی ہوئی تھی۔ خیر ہم نے اپنی بیٹی سے موبائل واپس لے لیا اور ہم دونوں میاں بیوی یہ سمجھے اب یہ معاملہ ختم ہو چکا ہے۔ فوزیہ کی کالج کی پڑھائی ختم ہوئی تو ہم نے اسے گھر بٹھا لیا، کیونکہ گاؤں میں رہتے ہوئے 12ویں جماعت تک اپنی بیٹیوں کو تعلیم دلوا دی تھی۔ ہمارے لیے یہ بہت تھا۔ اب ہم دونوں بیٹیوں کے لیے رشتہ تلاش کر رہے تھے۔ خاندان میں اور محلے بھر میں جب یہ خبر باہر نکلی کہ ہم اب اپنی بیٹیوں کی شادی کرنا چاہتے ہیں تو انہوں دنوں میری دور پرے کی ایک رشتہ دار جو کہ میری کزن ہی لگتی تھی وہ ہمارے گھر آئی اور کہنے لگی شاہدہ مجھے خبر ملی ہے کہ تم اپنی بیٹیوں کا رشتہ دیکھ رہی ہو، اس لیے میں تو فوراً چلی ہے کیونکہ میں تمہاری بیٹی فوزیہ کا ہاتھ اپنے بیٹے نعمان کے لیے مانگنا چاہتی ہوں۔ ہمیں اور کہا چاہیے تھا، یہ تو گھر کی بات تھی۔ نعمان ہمارا دیکھا بھلا لڑکا تھا، والدین کا اکلوتا بیٹا تھا، شہر میں اچھی جگہ نوکری کر رہا تھا۔ میں اور میرے شوہر اس رشتے پر بہت خوش تھے، لہٰذا ہم نے فوراً اس رشتے کے لیے ہاں کر دی۔ اس کے بعد نعمان اور اس کی ماں آئے اور فوزیہ کے ہاتھ پر شگن کے نام پر چند پیسے بھی رکھ گئے۔ یوں فوزیہ کی منگنی ہو گئی۔ فوزیہ کی منگنی کے 2 ماہ بعد ہی شازیہ کا رشتہ بھی طے ہو گیا۔ دونوں بچیوں کی منگنیاں ہوئیں تو ہم نے 6 ماہ کے وقفے کے بعد دونوں کی اکٹھی شادی کر دی۔ ہم گاؤں کے سادہ سے لوگ تھے، زیادہ دھوم دھام تو نہیں ہمیں پسند نہیں تھی اور نہ ہی ہماری اتنی اوقات تھی، لہٰذا مناسب سا بیٹی کو جہیز بھی دیا اور سادگی سے شادی کر کے رخصت کر دیا۔ دونوں بیٹیاں اپنے اپنے گھر میں رخصت ہو کر چلی گئیں۔ ہم دونوں میاں بیوی کو اب سکون کی نیند آتی تھی اور خدا کا شکر ادا کرتے تھے کہ ہم نے اپنی دونوں بیٹیوں کا فرض ادا کر دیا۔ ہر پل یہ دعا بھی کرتے تھے کہ وہ ہماری بیٹیوں کو ان کے گھروں میں ہنستا بستا اور آباد رکھے، کیونکہ والدین کی دعائیں اولاد کے لیے نبیوں کی دعاؤں کی طرح ہوتی ہیں۔ جس طرح نبیوں کی دعا امت کے کام آتی ہیں، اس طرح والدین کی دعا اولاد کے کام آتی ہے۔ اور ہم دونوں میاں بیوی ہر پل، ہر سانس، ہر نماز میں اپنے بچوں کو یاد رکھتے اور ان کے بہتر مستقبل کی دعائیں کرتے رہتے، اس بات سے بے خبر کہ ہماری اولاد خود اپنے پاؤں پر کلہاڑی مارنے کو تیار بیٹھی ہے۔ ہماری اولاد خود گہرے کنویں میں چھلانگ لگانا چاہتی ہے، تو پھر ایسی اولاد کا کیا کیا جائے؟ شازیہ اور فوزیہ کی شادی کو 6 ماہ گزر چکے تھے اور اب وہ دونوں امید سے تھیں۔ شادی کے 1 سال بعد شازیہ نے بیٹی کو جنم دیا اور فوزیہ نے ایک بیٹے کو جنم دیا۔ بظاہر یوں محسوس ہو رہا تھا کہ دونوں بیٹیاں اپنے گھر میں ہنسی خوشی آباد ہیں، اور ماں باپ کو اور کیا چاہیے، ہم بھی خوش تھے۔ مگر پھر 1.5 سال بعد ایک دن اچانک فوزیہ کا شوہر نعمان آیا۔ فوزیہ اور اس کا بیٹا بھی ساتھ تھے۔ نعمان کے چہرے سے صاف محسوس ہو رہا تھا کہ وہ اس وقت بہت غصے میں ہے۔ داماد کا غصے سے تتمتاتا ہوا چہرہ دیکھ کر میں نے دل ہی دل میں خدا سے خیر کی دعا مانگتے ہوئے اٹھ کر کہا بیٹا آؤ بسم اللہ بیٹھو۔ میں نے تخت پر داماد کے بیٹھنے کے لیے جگہ خالی کی تو وہ کھڑے کھڑے
ہاتھ اٹھا کر کہنے لگا، بہت شکریہ خالہ، میں بیٹھنے نہیں آیا بلکہ آپ کی بیٹی آپ کے حوالے کرنے آیا ہوں، اسے سنبھال لیں۔ میں نے کہا، خدا خیر کرے، کیا ہو گیا ہے بیٹا؟ بیٹھ جاؤ، تسلی سے بات کرو، کوئی بات نہیں۔ میاں بیوی کے درمیان شادی شدہ زندگی میں 100 بار اونچ نیچ ہو جاتی ہے۔ فوزیہ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے کیا؟ تم فکر مت کرو، میں اسے سمجھاؤں گی۔ نعمان تیزی سے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہنے لگا، نہیں خالہ، میں نے سمجھا کر دیکھ لیا، اب میری بس ہو چکی ہے، اس لیے اب آپ فوزیہ کو میری طرف سے فارغ ہی سمجھیں اور اسے اپنے گھر میں بٹھا کر رکھیں۔ میں حیران پریشان داماد کا چہرہ دیکھ رہی تھی اور اسے سارے معاملے کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر داماد نے تو میری کوئی بات سننے سے انکار کر دیا اور وہ بیٹھا بھی نہیں اور کھڑے کھڑے گھر سے واپس چلے گئے۔ بعد میں فوزیہ کی 100 منتیں کی، کیا ہوا ہے، مجھے کچھ بتاؤ تو صحیح، مگر وہ تو یوں خاموش تھی جیسے کسی نے اس کے لبوں کو سی دیا ہو۔ خاموشی سے اس نے اپنے بیٹے کو اٹھایا اور اپنے کمرے میں گھس گئے۔ 2 دن اسی طرح سے گزر گئے۔ فوزیہ کے ابا بار بار اس سے بات کرنے کی کوشش کرتے، اس سے پوچھنے کی کوشش کرتے، آخر ہوا کیا ہے، ہمیں کچھ بتاؤ تو صحیح، مگر وہ تو جیسے چپ کا روزہ رکھ کے بیٹھ گئی تھی۔ خیر تیسرے دن ہم دونوں میاں بیوی نعمان کے پاس پہنچے۔ ہم نے کہا، بیٹا تم ہی ہمیں کچھ بتا دو۔ کہنے لگا، خالہ آپ بڑی ہیں، فوزیہ کی ماں ہیں، آپ کے سامنے اس طرح کی باتیں کرتے ہوئے مجھے شرم محسوس ہو رہی ہے، مگر میں کیا کروں؟ شادی کے چند ماہ بعد ہی فوزیہ نے مجھ سے موبائل کا مطالبہ کیا۔ میں نے بھی اسے موبائل لے کر دے دیا، کیونکہ میرے خیال میں ایک دوسرے سے رابطے کے لیے یہ بہترین ذریعہ ہے اور اس میں کوئی قباحت بھی نہیں اگر اسے اپنے فائدے کے لیے استعمال کیا جائے۔ مگر مجھے نہیں معلوم تھا فوزیہ موبائل کے ذریعے اور کیا کیا کرتی ہے، اور اب جا کر مجھے پتہ چلا کہ فوزیہ تو کئی لڑکوں سے باتیں کرتی ہے۔ معاف کیجیے گا خالہ، لڑکوں سے بات کرتی ہے، نہ تو مجھے ایسی بیوی کی ضرورت ہے، کیونکہ اپنی بیوی کو تو میں سنبھال سکتا ہوں، مگر جو اس کے پیچھے یہاں تک چلے آتے ہیں، یہ سب کچھ مجھ سے برداشت نہیں ہوگا۔ اتنا بغیرت اور بے حیا نہیں ہوں۔ اپنی بیٹی کی یہ کرتوت سن کر ہم دونوں میاں بیوی کا سر شرم سے جھک گیا۔ ہم دونوں خاموشی سے وہاں سے اٹھے اور اپنے گھر چلے آئے۔ اس واقعے کے محض 15 دن بعد نعمان نے فوزیہ کو طلاق بھیج دی اور فوزیہ اب بھی ہمارے گھر میں طلاق لے کر بیٹھی ہوئی ہے۔ فوزیہ کی طلاق کو بھی 1 سال کا عرصہ گزر چکا ہے۔ اس کے لیے کہیں بھی آگے رشتہ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں تو سب سے پہلے یہی سوال کیا جاتا ہے کہ پہلے گھر سے طلاق کیوں ہوئی؟ ایک بیٹا بھی تھا، اور سب سے بڑی بات یہ کہ خالہ تھی۔ جس لڑکی کی اپنی خالہ کے گھر نہ بن سکی، وہ کہیں اور کیا گھر بسا سکے گی؟ اس طرح کے 100 سوال کیے جاتے ہیں جن کا ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا۔ اپنی شادی کے بعد فوزیہ نے جب اپنے شوہر سے فرمائش کر کے نیا موبائل منگوایا تو اس نے دوبارہ سے لڑکوں سے بات چیت کرنے کا آغاز کر دیا۔ نامحرموں سے بات چیت کرنا ایک ایسی بری لت ہے کہ یہ لت اگر کسی لڑکی کو لگ جائے یا کسی لڑکے کو لگ جائے، پھر اسے پیچھا چھڑانا بہت مشکل ہوتا ہے۔ یہ بہت بری عادت ہے اور نشے کی طرح انسان کو لگ جاتی ہے۔ جیسے ہماری بیٹی نے شادی کے بعد بھی جانتے بوجھتے ہوئے پھر سے یہ کام شروع کر دیا، یہ سوچے سمجھے بنا کہ وہ خود اپنے پاؤں پر کلہاڑی مار رہی ہے۔ اب وہ بے بس ہے، ماضی کی غلطیوں کو ٹھیک کرنے کا کوئی طریقہ نہیں۔ ہماری زندگی میں کوئی ایسا بٹن نہیں ہے جسے دبانے سے ساری ہسٹری ڈیلیٹ کی جا سکے یا پھر ڈیلیٹ کا بٹن دبا کر اسے سرے سے غائب کیا جا سکے۔ ہم مسلمان ہیں، ہمیں اس چیز کا علم ہونا چاہیے کہ ہمارا ایک ایک عمل لکھا جا رہا ہے، یہ ڈیلیٹ نہیں ہوں گے، کیونکہ یہ نامہ اعمال ہیں، یہ روز قیامت ہمارے ہاتھوں میں دیا جائے گا۔ آخر میں اپنے بہن بھائیوں سے درخواست ہے کہ خدا را اپنے بچوں پر نظر رکھیں، کیونکہ بعض غلطیوں کو ٹھیک نہیں کیا جا سکتا، ان کی صرف سزا ملتی ہے۔ ناظرین، مزید اس طرح کی کہانیاں اور واقعات سننے کے لیے ہماری ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔